الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام سے روحانیت کا ارتقاء بحمدہ تعالی یہ آج ہماری فہم قرآن و حدیث کی 16ویں نشست کا موضوع ہے. اصغر مطلب انسان کا وجود جو ہے دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک جسم اور دوسرا روح. جیسے جسم کی بقا اور نشو و نما کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایسے ہی روح کی بقا اور نشو و نما کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جیسے جسم جو ہے وہ بتدریج آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے، ویسے ہی روح جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اصول تدریج پر چلتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرتی ہے. آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جسم کی نشو و نما و بقا کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ضروری ہے. ایک خاص حد تک، ایک خاص مقدار میں جتنی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنی خوراک جب لی جاتی ہے تو انسانی جسم جو ہے وہ تر و تازہ بھی رہتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ نشو و نما کی طرف بھی جاتا ہے. بالکل اسی طرح روح کی بھی ایک اپنی خوراک ہے. اب روح کی جو خوراک ہے اس کے بقا کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے وہ دو چیزوں میں پوشیدہ ہے. ایک حرام سے بچنے میں اور دوسرا حلال کے اپنانے میں. اس سے روح کا جو آئینہ ہے وہ بڑا صاف رہتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے جس چیز کی بنیادی ذمہ داری اٹھائی وہ انسانوں کو ان کی روحانی منازل طے کرنے کی ذمہ داری تھی کہ ایک انسان اپنی روحانی منازل کیسے طے کر سکتا ہے. اور انسان کا کمال ہے ہی اس میں کہ وہ اپنی روح کو کتنی ترقی دیتا ہے. صرف جسمانی نشو و نما اور بقا کا کام جو ہے وہ تو جانور بھی بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور بعض جانور تو ایسے ہیں کہ وہ انسان سے کئی گنا زیادہ خوراک حاصل کر کے اپنے جسم کو انسان سے توانا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، طاقتور بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر ترقی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے
شیخ سعدی علیہ رحمہ کے اس واقعہ کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بڑی سے بڑی طاقتور چیز کو قابو کرنے کے لیے انسان کے لیے صرف جسمانی طور پر مضبوط ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کا روحانی طور پر مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میری وہ جنگل میں بابا جی سے ملاقات ہوتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیر ان کے سامنے آتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کی پشت کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، پھر سر جھکاتا ہے، چلا کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کمال آپ نے کیسے حاصل کیا کہ جانور بھی آپ کی بات مانتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں حضور رویا کہ جب سے میں نے پیدا کرنے والے کی ماننی شروع کر دی ہے، اس کی ہر مخلوق میری بات مانتی ہے۔ عزیزاً علی مرتبہ یہ ہے روح کا وہ ارتقائی سفر جو انسان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے۔ اس روحانی سفر کو آپ معرفت کا نام دے لیجئے، اللہ کی پہچان کا نام، اس روحانی سفر کو آپ طریقت کا نام دے لیجئے، اس روحانی سفر کو آپ سلوک کا نام دے لیجئے، اور پھر اس روحانی سفر کو جو طے کرتے ہیں لوگ، ان میں پھر کسی کو آپ غوث کا نام بھی دے سکتے ہیں، ولی کا نام بھی دے سکتے ہیں، اوتاد کا نام بھی دے سکتے ہیں، آپ کتب اور ابدال بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ درجہ بندیاں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے روحانی منازل کو طے کیا ہوا ہے، اور اسلام انسان کی روحانی ارتقاء کی ہر لمحہ کے اندر مدد کرتا ہے، اور یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نام بس مختلف ہیں۔ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کو اس چیز کی طرف مائل کرنا، یہ ان کی روحانی ارتقاء کا ہی ایک حصہ ہے کہ کہاں پر وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مضبوط تلوار اٹھا کر آتے ہیں اور حضور ان کو اسلام کا فدائی بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم تاجر آتے ہیں، حضور نے فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی تاجرانہ زندگی بھی نہیں چھوڑنی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا روحانی ارتقاء بھی حاصل کرنا ہے، روحانی ترقی بھی حاصل کرنی ہے۔ اور ایک خاص جماعت جس کا انتخاب کیا حضور نے، آپ اس کی مثال اصحاب صفہ سے لے سکتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کو خاص طور پر حضور نے روحانی منازل کی طرف طے کرنے کی طرف ان کی ذمہ داری ان کو سونپی ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت یہ جاری و ساری رہے گا جب تک جسم اور روح کا وجود رہے گا، یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ ایک انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانوں کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسانی گروہ میں چلے جائیں، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو فطرتاً نیک ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ماحول ایسا ملتا ہے کہ برائیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ماحول بھی ایسا نہیں ملتا، خاندان بھی ایسا نہیں ہوتا، مزاج بھی ایسا نہیں بنتا، اور ساری زندگی وہ تقویٰ کی بنیاد پر گزارتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر بد خصلت لوگ ہوتے ہیں، مطلب ماحول ہی ایسا ملتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ اگر پہلے ماحول کچھ بہتر تھا بھی تو جیسے جیسے وہ شعور کے مناظر طے کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو برائیوں کی دلدل میں اتنا پھنسا لیتے ہیں کہ نکلنا ان کے لیے مشکل نہیں محال ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ اور ایک تیسرا سب سے اہم گروہ ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ ہوتے تو وہ برے ہیں، بد خصلت ہیں، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے
کہ پھر وہ رشک کمر بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر کہ فطرتاً نیک لوگوں سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اسلام کی ہی تاریخ دیکھ لیجیے، آپ کو ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی۔ فضیل بن عیاض کہاں پر؟ عالم یہ ہے کہ مائیں بچوں کو نام لینے کر ڈرا کر سلاتی ہیں کہ سو جاؤ فضیل بن عیاض آ جائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس راستے میں فضیل بن عیاض کا پڑاؤ ہے، بڑے بڑے تجارتی قافلے راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ایک قافلے کے انتظار میں رات کو کسی جگہ پر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اچانک قرآن کریم کی آواز کانوں میں آتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنین کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ فضیل بن عیاض نے جو ہتھیار پکڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے، فوراً پیچھے ہٹے، توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر مکہ کے ارد گرد ساری زندگی گزارتے ہیں، اور جب دنیا سے وصال ہوتا ہے تو عبداللہ بن مبارک جیسے طبعی طور پر فطرتی طور پر نیک لوگ جو تھے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ لوگوں آج دنیا سے اللہ کا بارگاہ سے ڈرنے والا جو سب سے بڑا شخص تھا، یوں سمجھ لو لوگوں آج دنیا سے اللہ کا تقوی جو ہے رخصت ہو گیا۔ یہ کمال ہوتا ہے، اصل میں روحانی ارتقاء یہ ہے، اور میرا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ اسلام اس چیز پہ کبھی نہیں آتا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر گناہگار ہے تو اس کے لیے فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ اسلام میں گناہگار کے لیے فل سٹاپ نہیں ہے، میرے رب کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہاں تک کہ بار بار بلایا جاتا ہے کہ اے انسان ابھی بھی اپنی اصل منزل کی طرف آ جا، ابھی بھی اپنے اصل روحانی سفر کی طرف آ جا۔ اس چیز کو آج موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اولیاء تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بشری حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، کہاں شراب خانے کے اندر زندگی گزرتی تھی، لیکن پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں پھر ساری زندگی جو ہے وہ منہ میں جوتا تک نہیں پہنتے۔ اب ان کے اوپر اگر کوئی مفتی، کوئی خشک فقیر، کوئی ریاکار عابد و ظاہر فتویٰ لگا دیتا ہے یہ تو شراب پیتا رہتا ہے، اس کی تو توبہ ہی نہیں ہوئی، تو وہ کیسے اس طرف آتے ہیں؟ روحانیت کا سفر جو ہے یہ کبھی رکتا نہیں ہے، اس کے اوپر فل سٹاپ نہیں ہے۔ گناہگار کے لیے میرا رب رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو دنیا کا کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس تصور کو معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ صرف بات پتہ کیا ہے؟ اذان علی مرتبہ صرف اور صرف معاملہ اتنا ہے، پہچان کی دیر ہوتی ہے بس۔ جب تک پہچان نہیں ہوتی تب تک انسان غفلت میں رہتا ہے، اور اس کی روح جو ہے اس کا روحانی سفر رکا رہتا ہے۔ ایک ہندو اسکالر ہے اوشو، اس نے تمثیل بڑی خوبصورت بیان کی ہے معرفت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی، تو اس بستی کے کنارے پر ایک دیوار بنی ہوئی تھی، اور اس دیوار کی طلسماتی کیفیت یہ تھی کہ جو شخص اس دیوار پہ چڑھتا تھوڑی دیر سامنے دیکھتا، مسکراتا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دیتا، پھر کبھی واپس نہ آتا۔ بستی والے بڑے حیران ہیں، کیا کیفیت ہے؟ دیوار کے اس پار ہے کیا آخر؟ کون سا طلسم ہے، کون سا جادو ہے، کون سی کیفیت ہے جس کو دیکھ کر دیکھنے والا کبھی واپس نہیں پلٹتا؟ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص کو ہم حکمت کے ساتھ اس دیوار پر چڑھائیں گے اور اس کی ٹانگ کو رسی باندھ دیں گے، اور اس پر جب یہ کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ادھر چھلانگ لگانے لگے گا، ہم واپس کھینچ لیں گے
اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بتا اس طرف آخر کیا ہے کہ جو بھی جاتا ہے تھوڑی دیر دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے، واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ معاملہ طے پایا، شخص کو وہاں پر چلا دیا گیا، دیوار پر رسی پاؤں پہ باندھی ہوئی ہے، مضبوط کڑی ہے، نوجوان پیچھے کھڑے ہیں کہ کھینچ لیں گے۔ وہی ہوا، وہ دیوار پر کھڑا ہوا، سامنے دیکھا، تھوڑی دیر مسکرایا، چھلانگ لگانے لگا، لوگوں نے واپس رسی سے کھینچ لیا، دیوار کی اس طرف آ گرا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے اس طرف، لیکن وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ بس عزیزان گرامی کا یہیں سے سمجھیے، کہا تھا نا حضرت اقبال نے کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، کیوں نہ پھر وہ اپنی خوبی قسمت پہ ناز کرے۔ بات صرف یہ ہے کہ جلوہ معرفت خداوندی جب نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا یا دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس میں پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ہر چیز جتنا مرضی اس میں حسن ہو وہ پھر بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ بس یہیں سے سمجھ لیجئے کہ وہ جو تیسرا طبقہ ہے، جب اس کو وہ لذت مل جاتی ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ دیوار کی اس طرف کیا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا صرف جھوٹ کا نام ہے، اس دنیا میں اس کے تعلقات جو ہیں وہ صرف بے مایا ہیں، بے ثبات ہیں، حقیقی تعلق وہی ہے جو اس طرف کا تعلق ہے۔ عزیزان عالی مرتبت، اور اس طرف کا تعلق دیکھنے کے لیے آپ اپنی روح میں تھوڑی دیر کے لیے کبھی بیٹھ کر جھانکا کریں اور پوچھا کریں کہ اتنے خوبصورت وجود کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی اپنا حسن کیا ہوگا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی، اور جب یہ لذت محسوس ہوگی تو پھر آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔